پنجاب کی 80% آبادی زراعت کے پیشے سے منسلک ہے. اس کے باوجود بھی آپ حیران رہ جائیں گے 40% اس کے بچے میل نیوٹریشن کا شکار ہیں. ان کے اندر بیسک امائنو ایسڈ اور بیسک وائٹامنس کی کمی ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پنجاب پاکستان کا وہ صوبہ ہے جو ایگریکلچر میں اور باقی لیبر میں جوان پرووائڈ کرنے میں سب سے بڑا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان میں حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 44% لیبر پنجاب پرووائڈ کرتا ہے. 44% لیبر پنجاب پرووائڈ کر رہا ہے. جو آپ کی انڈسٹریز چل رہی ہیں جتنی بھی، جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک چل رہے ہیں، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ 19% جی ڈی پی جو ہے نا وہ زراعت سے نکل رہی ہے، اور باقی لیبر جو اس ٹائم چل رہی ہے وہ آپ ان ملکوں سے پوچھ رہے ہیں جن کے پاس لیبر نہیں ہے کہ لیبر کی کیا قدر ہے. ہمارے پاکستانی دوست جو باہر بیٹھے ہیں اور وہاں پر نوکری کرنے جاتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ باہر لیبر کی کیا قدر ہے اور اپنے ملک سے باہر جا کے پھر کیا صورتحال بنتی ہے. اور ہمارے ملک میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک ہر چیز میں خود کفیل ہے. یہ ایسے ان حرام خوروں نے اس ملک کو دیوالیہ کیا ہوا ہے جس ملک کے اندر خوراک پیدا کرنے کی صلاحیت اپنی ہو، جس ملک میں پھل پیدا کرنے کی صلاحیت اپنی ہو، جس ملک میں دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت اپنی ہو، جس ملک میں لیبر کی صلاحیت اپنی ہو، جس ملک میں جوان پیدا کرنے کی صلاحیت اپنی ہو، جس ملک کی فورس اتنی اچھی اور مضبوط ہو، جس ملک کے جوانوں میں ایک بہت خوبصورت نظریہ ہو اور ملک میں ترقی کرنے کا ہر وقت ان کو ملک کی ترقی کا خواب بنتے رہتے ہوں، اس ملک کو یہ فیٹف اور یہ آئی ایم ایف ان چیزوں کی دھمکیاں لینے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس ملک میں کو چلانے والے اور اس ملک کو لیڈ کرنے والے انتہائی بے شرم قسم کے، انتہائی نالائق قسم کے، انتہائی بزدل قسم کے. بد دل بندے کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن بزدل بندے کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. اور ہماری آج کی جو حکومت ہے اور ہمارے آج کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں وہ انتہائی بزدلی کا شکار ہو چکے ہیں. مسلمان ہو اور بزدل ہو، اس کا یا تو مسلمان رہنے کا کوئی حق نہیں یا پھر اس کا ملک کو لیڈ کرنے کا کوئی حق نہیں. کبھی بھی بزدل لوگ ملک نہیں چلا سکتے. یہ کون سی مصلحت ہے کہ آپ ہر چیز میں خود کفیل ہوں اور مصلحت کے تحت اپنے آپ کو دباتے پھریں؟ آپ نے کہا کہ اس ملک کے بچے 40% کمزوری کا، ویکنس کا اور وٹامن کا اور ان چیزوں کا شکار ہیں. بھئی وہ کیوں نہ ہوں گے؟ ماں باپ کو ابھی تک روزی روٹی کی جو ہے نا وہ پریشانیاں ہی ختم نہیں ہو پا رہی. جو 2-4 ایکڑ کا ذمہ دار ہے، آپ جا کے اس کا حال پوچھیں، وہ کبھی عید بقرعید پہ 1-2 سوٹ لیتا ہے اپنے اور بچوں کے. اس کے پاس پیسے نہیں ہیں بچوں کے کپڑے لینے کے. وہ اپنے بچوں کو پھل کہاں سے کھلائے گا؟ کیوں کہ محکمہ زراعت نے کوئی ایسی اویئرنس نہیں دی. انہوں نے ہر چیز کو گندے پودوں سے بھر دیا. بھئی محکمہ زراعت کا کام تھا اچھی نشو و نما کے لیے غریب کسانوں کو اچھے پھلدار پودے دیتا. اس نے اپنے چھوٹی جگہ پر پھلدار پودا تو آپ اپنے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں. جس کا 2-4 مرلے کا گھر ہے تو اس میں بھی پھلدار پودا لگایا جا سکتا ہے. یہ اویئرنس کون دے سکتا ہے؟ غریب کا بچہ کبھی انار نہیں کھاتا، غریب کا بچہ کبھی آلو بخارا نہیں کھاتا، خوبانی نہیں کھاتا. اس کی دسترس میں نہیں آتی کہ آلو بخارے کا ریٹ اگر 300-400 روپے کیجی ہو، غریب کا بچہ کیسے کھائے گا؟ تو یہ چیزیں، یہ اویئرنس محکمہ زراعت کا کام تھا کہ غریبوں کو دیتا. یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ بہترین سورس ہیں اچھی نشو و نما کا. دودھ کے اوپر آج تک آپ دیکھ لیں محکمہ لائف سٹاک نے 75 سال گزر گئے ملک بنے ہوئے. آپ دیکھ لیں ہمارا لائف سٹاک
پیچھے 5 سال میں کٹے کٹے ہوتی رہی. اس نے حکومت نے تنقید کی، خاص طور پر اس منشی خان صاحب نے. یہ وزیر اعظم کم، یہ منشی زیادہ ہے کسی کا. یہ منشی بن کے حکومت چلا رہا ہے. اس سے بہتر تھا کہ یہ وزیر اعظم نہ بنتا، عزت بنی تھی، عزت بنائے رکھتا. آج منشی بن کے اس نے جو فیصلے کیے ہیں وہ انتہائی بے شرمی کے. اس کی اپنی جماعت کے لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کو تانے دے رہے ہیں، اس کو برے بھلے القاب سے نواز رہے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا کیا تھا، کیا کہا تھا اور کر کیا رہے ہیں. کس بات پہ، کن دھوکے سے آپ نے حکومت حاصل کی. وہ دھوکے کے الفاظ آپ نے قوم کو سنا سنا کے آج ان کے اوپر 1% بھی عمل نہیں ہو رہا. 1% بھی. ابھی عوام کو میڈیا کے ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے کہ جی ڈی پی جو ہے نا ہماری وہاں جا رہی ہے، جی ڈی پی ہماری وہاں جا رہی ہے. سارا ٹوٹل فراڈ ہے. جی ڈی پی وہاں جا رہی ہے. ایک اور ارستو ملا ہے ان کو آج کل، وہ کہتا ہے کہ کسانوں نے 1000 ارب روپیہ کما لیا ہے. اور بھائی کو اپنا بھی تو کردار بتاؤ اس میں. انہوں نے بڑے ٹاؤٹ چھوڑے ہیں جو کہتے ہیں بھی کسان کا گنا اچھا بک گیا. بھئی گنا تھا ہی نہیں. جب کسی چیز کا قحط آتا ہے تو وہ اچھی بھی بکتی ہے، قدر سے بھی بکتی ہے. اور تم نے قحط ڈالا ملک میں گنے کا تو گنا اچھا بک گیا. تم نے قحط ڈالا گندم کا، گندم اچھی بک گئی. اور یہ قحط اس ٹائم پوری دنیا میں آیا ہوا ہے. اگر تمہیں یہ قحط بار نظر نہ آتا تو تم نے پاکستانی کسان کو پوچھنا بھی نہیں تھا. اتنے تم خیر خواہ نہیں ہو پاکستانی کسان کے. اگر تم خیر خواہ ہوتے تو یہ تم نے ابھی جو گنے کے اوپر قانون پاس کیا ہے، جس کے بارے میں کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ قانون ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے پاس ہو گیا. میں حیران ہوں. اسپیکر پنجاب اسمبلی صاحب سارا دن بھاشن دیتے ہیں کہ میں کسان ہوں، کسان کا نقصان نہیں ہونے دوں گا. یہ قانون پاس کرنے والا اسپیکر پنجاب اسمبلی نہیں تو علاقے کا کوئی جرایا تھا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ قانون کون سا پاس ہو رہا ہے. قانون کون پاس کرتا ہے؟ کیا وہاں پر جو اسمبلی میں مختلف پارلیمانی سیکرٹری بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، قانون بیٹھا تھا، وہ سارا اندھا بہرا گونگا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا قانون کون سا پاس ہو رہا ہے؟ تم کسانوں کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. یہ الفاظ کے جو تم نشتر چلا رہے ہو نا، یہ نشتر تمہارے قوم تمہارے منہ پہ دے مارے گی جب وقت آئے گا. جتنا کسان تمہارے اعمال سے خوشحال ہے، وہ کسان جانتا ہے کہ تم نے کون سے اعمال کر رکھے ہیں خوشحالی کے. یہ تو اب وقت ہی ایسا آ گیا ہے، بلکہ آ نہیں گیا، تم لے آئے ہو جان بوجھ کر. کسان بھی اب پڑھا لکھا ہو گیا، کسان بھی بہت سمجھدار ہو گیا. نہیں، کسان ابھی بیچارہ ایسا اس سطح پہ نہیں آیا. کسان کو ایجوکیٹ اب انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. کسان کو ہم ہر گاؤں میں، ہر گلی میں جا کے اس کے سامنے یہ رونا روئیں گے کہ آپ اپنی قدر پہچانو. یہ تمہارے بغیر کسی کام کے نہیں ہے. تمہارے 1 لیٹر دودھ بیچنے والا بندہ، وہ بھی اس کا بھی پاکستانی اکانومی میں اس کا حصہ ہے. 1 لیٹر دودھ بیچنے والا، یہ 1 لیٹر دودھ بیچنے والا تو دور کی بات، 1 من بیچنے والے کی بھی یہ حکومت بات نہیں سنتی. یہ اے سی ڈی سی ڈی پی او کسی کا فون سنتے ہیں؟ کسی پبلک کے نمائندے کو آج تک جرت ہوئی ہے کہ جا کے اے سی ڈی سی کو فون کر کے کہے کہ میرے گاؤں میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، تم یہاں بیٹھے ہو میرے خدمتگار بن کے؟ مجال نہیں ان کی کہ فون ہی کر جائیں، اور ان کے اندر یہ صفت ہی نہیں کہ یہ فون سن جائیں. تو اس لیے کسان کو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ایجوکیٹ کریں گے. ہم کسان یوتھ بنا رہے ہیں اور اس کو پورے پاکستان کے ایک گاؤں میں پھیلائیں گے، جو کسان کو اپنے بڑوں کو اویئرنیس دے گا اس بات پر. اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کھیلوں کے اور باقی چیزوں کی چیزیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کریں گے، تاکہ ہمارے بچے ایک اچھی نشو و نما پا سکیں اور اچھے طریقے سے اپنا مستقبل بنا سکیں. ناظرین، اب آپ ہم کو اپنی قیمتی رائے سے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسے لگا ہے. کچھ سوالات جو ناظرین ہم سے کرنا چاہتے ہیں وہ اگر آپ اپنے کمنٹس میں بتائیں گے تو وہ بھی ہم اپنے پروگرام میں کریں گے. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. ناظرین، آپ کے وقت کا ہی بہت شکریہ.